بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفی کی کیفیات، پہلے اس کا تعارف ہو جائے۔ 76 برس گنوانے کے بعد خیال آیا کہ اب کچھ سنجیدگی سے بھی لکھنا چاہیے۔ اب تک نثر اور نظم میں ہر قسم کے موضوعات پر لکھتے رہے، ان میں سنجیدہ مسائل بھی تھے اور غیر سنجیدہ بھی، لیکن ہر دو پر ہم نے سنجیدگی سے نہیں لکھا۔ اب ارادہ ہے سنجیدگی اختیار کرنے کا، اس لیے قارئین سے التماس ہے کہ وہ اسے زیادہ سیریس نہ لیں۔ اب یہاں انگریزی کا لفظ آ گیا تو بتاتے چلیں ہم اردو کے حامی ہیں اور چاہتے ہیں اردو رائج ہو جائے۔ ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اپنی انگریزی دانی جھاڑنے کے لیے انگریزی کے الفاظ گفتگو میں وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں، لیکن ہم انگریزی سے اتنے متعصب بھی نہیں ہیں کہ انگریزی کے کسی لفظ کے استعمال کو جرم سمجھیں۔ کئی ایسے الفاظ ہیں جن کا اردو متبادل بھی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس مطلوبہ لفظ میں جاذبیت نظر نہیں آتی، تو ہم اسے اپنانے میں بالکل نہیں ہچکچاتے۔ مثلاً مندرجہ بالا سطور میں ہم نے سیریس لکھا ہے، یہاں یہ لکھ سکتے تھے کہ سنجیدہ نہ لیں، لیکن ہمیں بالکل اپیل نہیں کرتا۔ سیریس اور اپیل سے بات واضح ہو گئی ہوگی، اس لیے ہم اپنے الفاظ کے استعمال میں خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ آمدم برسرے مطلب بلکہ برسرے موضوع، ہم نے سوچا ہے کہ اب عام قسم کی فیس بک پوسٹ کی بجائے کچھ تعمیری تحاریر پر کیفیات کے عنوان سے پیش کریں۔ اس سلسلے میں 3 کیفیتیں پوسٹ کرنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کام باقاعدہ اس عنوان کے تحت سنجیدگی سے کیا جائے۔ ویسے تو ہماری کوشش ہوگی کہ کسی خاص موضوع کے اسیر نہ ہوں اور ہر اس موضوع پر لکھیں جس سے ہماری نئی پود کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ لگے ہاتھوں کچھ ہم اثر بھی فیض یاب ہو جائیں تو ہماری قسمت، ورنہ عموماً ہم اثر کچھ استثناء کے ساتھ تنقید کرنے بلکہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارے ایک ڈائریکٹر دوران ملازمت ہمیں کہہ چکے ہیں کہ کیفی کو تو پنگا لینے کی عادت ہے۔ اس پنگے کی دفاع میں ہمارا کہنا ہے، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف۔ خیر، ارادہ تو ہے دنیا پر توجہ رکھنے کا، دین اور دنیا پر توجہ رکھنے کا۔ دنیا کے لیے سب سے زیادہ بہتر مواد سیاست اور سیاستداں ہو سکتے ہیں۔ دین کے لیے نام نہاد مولوی صاحبان ہیں جو امت مسلمہ میں تفریق ڈالنے، بھٹکانے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ ہیں تو دونوں ہی بہت حساس، لیکن جبہ و دستار والوں سے زیادہ ان کے فالوور، مرید میں وہ وسعت نہیں، اس لیے فالوور مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے مولوی، مفتی یا اسلامک اسکالرز کی کوتاہیوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہم نام نہاد کا لاحقہ لگا کر انہیں جینوئن علماء سے الگ کر دیتے ہیں۔ لیکن بار بار نام نہاد مفتی یا نام نہاد مولانا یا نام نہاد خطیب، ذاکر، اسلامک اسکالر کہنا ہمارے انداز بیاں کو داغدار کر سکتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ تکیہ غلام نہ بننے لگے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگ خود سمجھ جائیں کہ روئے سخن کس کی جانب ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں کرداروں سے گزارش ہے کہ خود ہی سمجھ لیا کریں، اور سمجھنے کے لیے ہم انہیں ایک لطیفہ بطور کسوٹی سنا رہے ہیں جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک دل جلا بازار میں صدر مملکت کو گدھا کہہ رہا تھا، سپاہیوں نے پکڑا تو کہنے لگا میں تو بھارتی صدر کو کہہ رہا تھا،
سپاہی نے کہا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کون گدھا ہے؟ اس لیے حقیقی سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں سے گزارش ہے کہ واقعات کی روشنی میں خوش سمجھ لیا کریں کہ نام نہاد کا ذکر ہے یا حقیقی کا. والسلام. پھر حاضر ہوں گے کیفیت نمبر 2 کے ساتھ. کیفیت نمبر 1 کے ساتھ، کیونکہ یہ تو تمہید تھی. والسلام.